شرم بھی نہیں آتی؟ معلوم بھی ہے یہ تو پر ہیں، پر روزے کے، یہ پر نہ ہوئے گدھے کے سر پہ سینگ ضروری تو نہیں ہوتے؟ ضروری تو نہیں ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ شریف عالم دین ہیں، انہوں نے براق کے خالی پر ہی دیکھے ہیں، لپسٹک نہیں دیکھے۔ خدا غری کے رحمت کرے حیدر کرار کے شعر فاضل علوی کو، امام حسین کی جنت میں قدموں میں ہو بلند درجات کے ساتھ۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر اسی براق پہ حضور معراج پر تشریف لے گئے تھے تو پتہ نہیں جبرائیل نے پٹھے پائے ہوں گے یا روٹیاں کھلائی ہوں گے۔ تو سامعین گرامی قدر کہنے لگا یہ سجدہ چھوڑ دے، یہ نہیں کروں، کیا تکلیف دی تجھے، کر دے سجدہ، نہیں کیا اس نے۔ لیکن منافق بھی نہیں تھا، شیطان من الکافرین ہے، من المنافقین نہیں۔ نہیں، یہ میں بات سمجھاؤں گا آنے والی شیعت کو، مستقبل کو جو مذہب اہل بیت، تاکہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو اور یہ اسی طرح سے اگلی صدی میں، اگلے زمانے میں، اگلے سالوں میں داخل ہوں کہ کوئی فتویٰ انہیں خراب نہ کر سکے۔ سامعین گرامی، اللہ نے جب کتے کو بنایا تو اس نے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا فکرہ کہا وہ تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بڑی کمال چیز ہے کتا، ہم نے تو کتے کو کتا ہی کر دیا نا جی۔ یہ یورپ امریکہ والوں سے پوچھیں، وہ اچھے برے کی پہچان کتے سے کرواتے ہیں۔ اب اللہ کرے میں پیغام دے سکوں آپ کی خدمت۔ نہیں پڑے گا، نسلی ہو تو کتے میں بغیرت کی رمق ہے، نسلی ہو تو کتے میں بغیرت کی رمق ہے، مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا۔ بہلول کے کتے نے بتایا یہ جہاں کو، کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا۔ یورپ امریکہ میں آج بھی اچھے برے کی پہچان کتے سے کرتے، جہاں کتا بھونک پڑے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ چور ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا مسلمانوں کی مت کیوں ماری گئی ہے، جب کتا بھونک پڑا تھا تو گھر واپس چلا جانا چاہیے گا۔ سمجھ آئیے، قرآن مجید کی قسم اس طرح سے آپ بات کو سمجھ جائیں تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ اب دنیا کو کہو ہم نے کیا کہا۔
سجائی میں کتا بھونک پڑے سمجھو چور ہیں. کتے میں اتنی دس سمجھانا ہی نہیں انہوں نے, مرشد جو ہے بتانا ہی نہیں. سمن بکمن ہم یلفہم لا یرجع. نہیں ہاں ہم انشاءاللہ مومن کے پاس حکمت ہے, اسے سمجھ آ جاتی ہے, اور جو ڈائریکٹ بھونک سن کے نہیں سمجھی جھوٹے گواہوں کے چکر میں ہم بڑے ہمدردانہ مزاج رکھتے ہیں ان کے لیے, لیکن بڑے کمینے تھے وہ جو انہوں نے نیچے جا کے کہا یہ وہ جگہ نہیں ہے. تو اب سامعین گرامی قدر, کتے کی ایک صفت یہ بھی ہے, یہ پاگل ہو جائے تو مالک کا گھر چھوڑ جاتا ہے. اسے اپنے دماغ پہ شک ہوتا ہے, مالک کے دماغ پر نہیں. بے شک وہ جو مومنین کا کتا تھا بقلبہم, ان کا کتا, صرف کتا نہیں, جو مومن کا کتا ہو اس کی اتنی عزت ہے, اور جو امیر المومنین کا کتا ہو ان کا کتا ان کے دروازے پر اپنے ہاتھ پھیلا کر چپ چاپ بیٹھا, نہ بھونکا نہ رویا. مومن غار میں ہو تو کتا بھی نہیں بھونکتا, کہیں دشمنوں کو مخبری نہ ہو جائے. نہیں, اس میں بھی اتنی عقل اور اتنی, اسے اللہ کا شکر ادا کیا. جب بنا تو فرشتوں نے پوچھا ماذا تقول الحمدللہ, اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہا ہے؟ اس کا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا. یہ ایک درس اخلاق ہے, ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے, اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ایک جلیل القدر عالم دین, جلیل القدر, اور جوتی کے پیسے نہیں تھے, نجف اشرف میں گھاس پاؤں پہ باندھ کر دھوپ سے بچنے کے لیے چلتے آ رہے تھے. اچانک روضہ امیر پر نگاہ پڑی, کہا یا علی اتنا علم دیا, ایک جوتی بھی دے دیتے. تو سامنے سے وہ استاد آ رہا تھا جو ان سے 70 گنا زیادہ عالم تھا, اور اس کے پاؤں نہیں تھے, اور وہ کہتا آ رہا تھا شکریہ یا علی, شکریہ یا علی, شکریہ یا. کیونکہ یہ کلیہ قرآن کے مطابق کہ شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہو جائے گا, جو اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. اور حکمت سمجھو, غربت میں بھی, دولت میں بھی, امیری میں بھی, غریبی میں بھی. دولت دی ہے تو آزمائش ہے, غربت دی ہے تو حکمت ہے. جو ہر حال میں راضی و رضا رہے. ایک دن
جابر سے پوچھا پانچویں امام نے کیا حال ہے جابر؟ کہ مولا بیماری اچھی لگتی ہے صحت سے، غربت اچھی لگتی ہے دولت سے۔ امام نے کہا افسوس جابر، 5 اماموں کے ساتھ رہے پھر معرفت نہ آئی۔ کہ مولا آپ فرمائیے تو کون ہے کہ تو ترجیح دے مرض کو صحت پر؟ اللہ صحت دے تو کہ مرض بنا دے؟ نہیں، ہر حال میں راضی رہے، صحت ہو تو تب، مرض ہو تو تب۔ وہ تھے 2 میاں بیوی، ان کے دروازے پہ حجت خدا پہنچ گئی، موسیٰ علیہ السلام۔ مومن کتنا خوش ہوگا کہ دروازے پہ نبی آ گیا، دروازہ کھولا، بٹھایا، بسم اللہ سرکار کیسے آئے؟ خوشی کی انتہا نہ رہی جب پتہ چلا آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور اس وقت خوشی بے انتہا ہو گئی جب موسیٰ نے فرمایا اللہ نے میسج بھیجا ہے، وہ تمہاری عبادت سے خوش ہے۔ ڈائریکٹ اللہ نے پیغام بھیجا تمہاری عبادت سے خوش ہے۔ اچھا، اور اب اس نے ایک میسج یہ بھیجا ہے کہ میں نے ہر بندے کی زندگی میں دھوپ اور چھاؤں رکھی ہے، اچھے برے دن دونوں رکھے، اور تم سے اللہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بتاؤ پہلے امیری چاہتے ہو کہ غریبی؟ اگر کہو گے امیری، ابھی امیری مل جائے گی، پھر آدھی زندگی جو آخر کی ہے وہ غریبی میں گزارو، اور اگر ابھی غریبی کہو گے تو آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی، آخر والی آدھی جو ہے وہ امیری میں گزرے گی۔ انہوں نے کہا اللہ میاں نے کیا فرمایا ہے؟ فوراً بتائیں یا کوئی سوچنے کا موقع بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنا ٹائم چاہیے؟ 3 دن کا ٹائم لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں 3 دن بعد پھر آؤں گا پوچھنے، میں نے آگے بھی جواب دینا ہے تو جلدی جلدی سوچ کے بتاؤ۔ ہمت کرے، 2 رکنی اجلاس شروع ہو گیا۔ زیادہ تر مفادات دائرے کے اہلیات کے ہوتے ہیں تو زیادہ مشورے کو ہی دیتے ہیں، بس دولت مانگ، جلدی آؤ۔ بڑھاپے میں تو ہضم ہی نہیں ہوتا، دلیلہ تو دیا پھیٹن نہ جوین کام آوے نہ ہرینا۔ ابھی تو اس نے شوہر بیچارہ کہتا تھا کہ جوانی میں تو چٹنی بھی کھائیں گے تو ہضم ہو جائے گی، فٹ پاتھ پہ بھی سوئیں گے تو سو جائیں گے، بڑھاپا اچھا گزرنا چاہیے۔ دونوں کی دلیلیں آپ کو میں نے سنا دی، وہ بہت زیادہ دلیلیں تھی، متفق ہے، فیصلہ یہ ہوا پہلے دولت۔ حضرت موسیٰ کو میسج کنوے کر دیا کہ بس وہ یہ جو آدھا حصہ ہے اس میں دولت ختم نہیں ہوگی، وعدہ ہوگی۔